میرا نام ڈاکٹر سمیرہ مہدی ہے اور میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں۔ آج میں بات کروں گی ایک بہت اہم ٹاپک کے بارے میں، جس کے لیے لوگوں کے اندر شعور بیدار کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ ہے تھیلیسیمیا۔ تھیلیسیمیا ایک موروثی یعنی کہ جینیٹک خون کی بیماری ہے، جس میں جسم ہیموگلوبن کو درست طریقے سے نہیں بنا پاتا۔ ہیموگلوبن آکسیجن کو جسم کے مختلف حصے میں پہنچاتا ہے، اور جب اس کی کمی ہو جاتی ہے تو آکسیجن جسم کے کئی حصوں میں صحیح طریقے سے نہیں پہنچ سکتی اور خون کی شدید کمی ہو جاتی ہے۔ تھیلیسیمیا کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ تھیلیسیمیا وراثت میں ملنے والی بیماری ہے، یعنی کہ اگر ماں باپ میں سے دونوں تھیلیسیمیا کیریئر ہوں، یعنی کہ بیماری نہیں ہے لیکن جین موجود ہے، تو بچے میں تھیلیسیمیا ہونے کے 25% امکان ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپس میں رشتہ داریاں یعنی خاندان میں شادیاں ہونے کی وجہ سے بھی تھیلیسیمیا ہونے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تھیلیسیمیا کی دو اقسام ہیں، تھیلیسیمیا مائنر اور تھیلیسیمیا میجر۔ تھیلیسیمیا مائنر میں صرف ایک جین متاثر ہوتا ہے اور اس میں علامات ہوتی ہی نہیں ہیں یا بہت غیر معمولی ہوتی ہیں، اور مریض کو عام زندگی گزارنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی۔ تھیلیسیمیا میجر میں دونوں جین متاثر ہوتے ہیں اور علامات بچپن سے ہی ظاہر ہوتی ہیں، اور اس میں مستقل علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھیلیسیمیا کی علامات میں بچے کا بہت جلدی تھک جانا یا تھکن محسوس کرنا، جلد کا زرد یا پیلا ہو جانا، بار بار انفیکشنز یا مختلف بیماری کا شکار ہونا، خون کی کمی کی وجہ سے تلی یعنی اسپلین کا بڑھ جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ چہرے کی ہڈی کے اوپر ابھار ظاہر ہو جانا ہے۔ اب اگر میں تھیلیسیمیا کے علاج کی بات کروں تو اس کا واحد اور مستقل علاج بون میرو ٹرانسپلانٹیشن ہے، جو کہ بہت زیادہ مہنگا علاج ہے اور خطرات کے ساتھ ہے، اور ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ یہ علاج کروا سکے۔ اس طریقہ علاج میں بچے کو میچنگ ڈونر مل جائے تو کامیاب پیوند کاری کے ذریعے بچہ مکمل صحت یاب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے طریقہ علاج میں خون کی منتقلی یعنی کہ بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے۔ تھیلیسیمیا میجر کے بچوں کو ہر 2 سے 4 ہفتوں میں خون چڑھانا ہوتا ہے۔ بار بار خون چڑھانے کی وجہ سے جسم میں آئرن کی زیادتی ہو سکتی ہے، جو کہ دل، جگر اور دوسرے اعضاء کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس صورت میں کچھ ایسی دوائیں بھی دی جاتی ہیں کہ جو جسم سے آئرن کو خارج کرتی ہیں۔ تھیلیسیمیا کی وجہ سے کچھ پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ بار بار خون چڑھانے سے جسم میں آئرن کی زیادتی ہوتی ہے، جس سے دل اور جگر متاثر ہوتا ہے اور جگر میں سوزش اور سوجن ہو سکتی ہے۔ بار بار خون کی کمی سے تلے یا اسپلین بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہڈیوں کا کمزور ہو جانا، کیونکہ بون میرو بہت زیادہ کام کرتا ہے، جس سے ہڈیاں کمزور اور پتلی ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ علامتی علاج کیے جاتے ہیں، جیسا کہ فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے فولک ایسڈ کے سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں۔ انفیکشن سے بچاؤ کے لیے بچے کو ویکسین لگائی جاتی ہے، اور غذائیت سے بھرپور غذاؤں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بچے کی جسمانی نشوونما بہتر ہو سکے۔ تھیلیسیمیا سے بچاؤ کا واحد طریقہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروانا، کیونکہ ماں باپ میں سے کوئی بھی تھیلیسیمیا کیریئر ہو تو آگے تھیلیسیمیا میجر ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک سادہ خون کا ٹیسٹ جسے ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس کہا جاتا ہے، جس سے یہ جانچ کی جا سکتی ہے کہ ماں باپ میں سے تھیلیسیمیا کیریئر کون ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حمل کے ابتدائی مہینوں میں بھی تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے، اور یہ جانچ کی جا سکتی ہے کہ آنے والے بچے کو تھیلیسیمیا تو نہیں۔ تو صرف اور صرف تھیلیسیمیا کا بچاؤ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کو عام کرنا اور لوگوں کے اندر تھیلیسیمیا کے بارے میں آگہی پھیلانا ہے۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کر کے اپنے آنے والے بچوں کو تھیلیسیمیا سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ رابطہ نمبر 0321218889۔ ایڈریس معمار ٹاور ASP 7 سیکٹر X2 گلشن معمار، مین قائد ایونیو روڈ، کراچی۔